الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. وقال الله تعالى في موضع آخر: مَنْ لَعَنَ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائی اور بزرگ اور دوستوں، دنیا میں ہر انسان کا، ہر ایک آدمی کا کوئی خیر خواہ ہوتا ہے. یعنی جو باتیں صحیح ہے، صحیح کو صحیح کہنے والا، غلط کو غلط کہنے والا، صحیح سے جو ہے صحیح کی ترغیب دینے والا اور غلط سے بچانے والا. دنیا میں تو ہمارے ماں باپ خیر خواہ ہیں، بیٹھنے والے اس کے اندر اکثر باپ ہیں. تو ماں باپ اپنے بچے کو صحیح باتوں کا حکم دیتے ہیں، اور بچہ جو کام کر رہا ہے اگر وہ صحیح ہے تو اس کو سراہتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. بچہ اگر کوئی غلط کام کرے تو ماں باپ بچے کو بتاتے ہیں بیٹا وہ غلط کام ہے، وہ اچھا کام نہیں ہے، تو اس کو بولتے ہیں خیر خواہ. لیکن ماں باپ سے بڑا ہم سب کا ایک خیر خواہ ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. اللہ کے علاوہ اللہ نے جو اللہ تبارک و تعالی، ہمارا عقیدہ اللہ ازل سے ابد تک ہے، اللہ نے جو احکام دیے ہیں وہ سب صحیح ہے. اس کو کرنے سے انسان دنیا کے اندر بھی نقصان اور خسارے میں نہیں جائے گا، نقصان اور خسارہ نہیں اٹھائے گا، اور آخرت کے اندر بھی وہ نقصان اور خسارہ نہیں اٹھائے گا. اور جو کام غلط ہے، جن کاموں سے انسان کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے، انسان نقصان اٹھاتا ہے اور انسان نقصان میں جائے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، تو ان کاموں سے اللہ نے روکا بھی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم ایک صحیح سچی پوتر کتاب ہے. اس کا ہر حرف سچا ہے، ہر حرف سچا ہے. میں نے خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی ہے، وہ آیت یہ ہے: وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. قرآن کریم کے اندر اللہ فرما رہے ہیں، اے مسلمانوں، اے مذہب اسلام کو ماننے والوں، دنیا میں تمہارا دشمن، سب سے پہلا دشمن یہود ہے. کون ہے؟ یہود. نمبر 2 پہ مشرکین، بت پرستی کرنے والے، بتوں کی عبادت کرنے والے، بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے. نمبر 3 نصارہ، جس کو صیہونی کہتے ہیں، نصارہ عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے. اور اس کے علاوہ نمبر 4 پر جو بھی اسلام کے بہت سارے دشمن ہیں. لیکن اللہ نے اتنی سختی سے کہا: وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ. اے مسلمانوں، خبردار رہو، اپنے عقلوں کو جو ہے وہ سنبھال کے سوچو کہ دنیا میں سب سے بڑا دشمن تمہارا یہود ہے. یہود. میرے بھائیوں، یہ یہود کون ہے؟ اے یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اے بنو اسرائیل. یاد رکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے 2 بیٹے تھے،
ایک کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت ابراہیم کے جو ہے پہلے بیٹے، حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے اسحاق ہے، ایک بیٹے اسماعیل ہے، اور اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام. اور حضرت یعقوب کے 12 بچے تھے، 12 لڑکے تھے، ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام. اور ان 12 بچوں سے بہت سارے نبی، بہت سارے رسول دنیا میں تشریف لائے. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے، حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان سے جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ان کو بنو اسرائیل کہتے ہیں، اسرائیل کہتے ہیں. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل کے خاندان سے بنایا ہے. یہ بنو اسماعیل ہے، یہ بنو اسرائیل نہیں ہے، یاد رکھو یہ بات. لیکن جب بھی حضرت اسحاق کے خاندان سے جتنے بھی انبیاء آئے تو ان انبیاء کے ماننے والوں کو، ان انبیاء کو بنو اسرائیل کہتے ہیں. لیکن بنو اسرائیل نے اپنے انبیاء اور اپنے نبی اور اپنے رسول کو قتل کیا. حضرت زکریا کو قتل کیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا اے اسرائیل والوں نے. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ کے مخالف ہو گئے. حضرت موسیٰ کی کیا ہو گئے؟ مخالف ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے. تو حضرت موسیٰ جو ہے وہ فرما رہے تھے اپنے ماننے والوں کو، اپنے جو ہے شہر والوں کو، اپنے محلے والوں کو، دیکھو میں اللہ کا رسول بنایا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اللہ سے بات چیت کرنے والا ہوں، میرے پر ایمان لے کر آؤ. تو لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم کیسے مانیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی، تورات. معلوم ہے نا تورات کتاب، تورات کتاب دی جس کو بائبل وغیرہ بھی کہتے ہیں. تورات کتاب دینے کے بعد تورات کتاب لے کر آئے اور کہا اے اللہ کی کتاب ہے، اے اللہ نے مجھے دی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ماننے والوں کو کہا اللہ کی کتاب ہے، ہم کیسے مانیں گے؟ تو ان کی قوم نے اپنے قوم کے 70 آدمیوں کو جو سمجھدار تھے، جو پڑھے لکھے تھے، جو اپنے قوم کے ذمہ دار تھے، اپنے قوم کے بڑے تھے، رہنما تھے، رہبر تھے، 70 آدمیوں کو چنا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو طور، ایک پہاڑ ہے، ایک پروت، پہاڑ کا مطلب پروت، تو اس کا نام ہے طور، کوہ طور جس کو بولتے. ایک کوہ طور جو ہے وہ پہاڑ کا نام ہے. تو وہ پہاڑ پر جاتے ہیں اور وہاں اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں. آپ جا کر دیکھو، آواز سنو کہ اللہ کی آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی، کس کی آواز آ رہی کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ایسے ہی کہہ رہے. تو 70 آدمیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر بھیجا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کلیم اللہ کے، اللہ سے بات چیت کرنے والے تھے. تو سب سے پہلے نافرمانی کیا کی؟ حضرت موسیٰ کو اور حضرت موسیٰ کو نبی اور رسول نہیں مانا. پھر ہم آپ کو کیسے نبی اور رسول مانے؟ تو اللہ نے کتاب دی تورات، اور تورات کی ذریعے معلوم ہونا چاہیے تورات اسی کو ملتی ہے جو رسول بنائے جاتے ہیں، اللہ کی کتاب اسی کو ملتی ہے جو رسول اور نبی بنائے جاتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے نافرمانی کی، نہیں ہم اس کتاب کو بھی نہیں مانتے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک کمیٹی انہوں نے قائم کی کہ وہ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی اس پر ہم راضی رہیں گے. وہ کمیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئی کوہ طور پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات چیت کی، اللہ سے ہم کلامی کی، بات چیت کی. جو اللہ کی بات چیت سنی انہوں نے، اللہ نے کہا بھی، جس کا تفسیر قرآن کریم کے اندر بھی ہے، اللہ نے کہا بھی یہ موسیٰ ہے، نبی ہے، رسول ہیں، ان کے اوپر جو کتاب لے کر آئے تورات ہے، میری کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے. تو اس کے اندر وہ سوچے نکالنے لگے، ایک غلطی نکالنے لگے. کوئی جو ہے نعوذ باللہ من ذالک کوئی شیطان ہوگا جو آپ سے بات چیت کر رہا ہے. اللہ ہی بات کر رہے ہیں، خدا ہی بات کر رہے ہیں، آسمان اور زمین کا اور اس دنیا کا مالک ہی، خالق ہی بات کر رہا ہے. ہم کیسے جانیں گے، ہم کیسے پہچانیں گے تیسری نافرمانی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاؤ کہ اللہ اپنی ایک جھلک ہمیں دکھائے.
اللہ ہمیں اپنا دیدار کرائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈرایا ان کو, نہیں اللہ کو آپ دیکھ نہیں سکتے, اللہ کو آپ نہیں دیکھ سکتے, تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اب اللہ کو دیکھے, اب خدا کو دیکھے, اب مالک کو دیکھے, اب اپنے خالق کو دیکھے. لیکن وہ ماننے والی قوم نہیں تھی. جو حضرت تو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے قوم نے کہا کہ وہ 70 آدمی جو کمیٹی کے تھے انہوں نے کہا نہیں ہم اللہ کو دیکھنے والے. ضد کی, جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے تب تک ہم اور ہماری قوم, ہمارا قبیلہ, ہمارا خاندان آپ کو نبی اور رسول نہیں مانیں گے. تو پھر کوئی طور پر گئے, اللہ سے کہا کہ اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ آپ کو دیکھنا چاہتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ ان کو لے کر آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک جھلک جب ان کو دکھائی تو کوہ طور بھی جلا اور اس کے ساتھ جو 70 آدمی تھے وہ جل کر راکھ ہو گئے. وہ 70 آدمی کیا ہوئے؟ جل کر راکھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے, رسول تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچایا. پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور کہنے لگے اللہ اگر میں میری قوم کے پاس جاؤں گا تو مجھے تانا دیں گے کہ ہماری کمیٹی کو جو ہے, ہمارے بڑوں کو, ہمارے ذمہ دار کو بہلا کر پھسلا کر لے کر گیا اور ان کو مار دیا. یہ مجھے تانا دیں گے, مجھے برا بھلا کہیں گے. تو اللہ ان کو زندہ کرے, اللہ ان کو زندہ کرے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا. پھر کہا کہ دیکھو آپ نے آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ سکے. اللہ نے اپنی ایک جھلک, ایک پوائنٹ کا پوائنٹ اللہ نے آپ کو دکھایا, لیکن آپ جل کر راکھ ہو گئے. تو فوراً اپنی قوم کے پاس آئے اور کہنے لگے ایسی سی بات, ٹھیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وقتی طور پر ایمان لے کر آئے. دیکھو یہ بنو اسرائیل ہے, آج آپ کو معلوم ہے اسرائیل اور اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے مسلمانوں پر, ان کے حالات ہمیں معلوم ہونا چاہیے. میں اس لیے آج جو میرے بھائیوں آپ کو معلوم ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع ہے, قرآن کریم کے معنی اور تفسیر شروع ہے, لیکن آج میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا, ہمارے بہت سارے مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کو آتنکوادی اور دہشت گردی کہتے ہیں. ہمارے مسلمانوں کی ذہنوں میں یہ ہے فلسطین اور غزہ کے مسلمان آتنکواد ہے. حالانکہ جو ہندو قوم ہمارے اس ملک کا, ہمارے جو حکمران ہے, جو حاکم ہے, جو کہہ رہا ہے اس کے پیچھے ہم بھی کہے جا رہے, ہم بھی بولے جا رہے. اس لیے میرے بھائی اس موضوع کا میں نے انتخاب کیا. اسرائیل قوم کتنی نالائق ہے, کتنی خبیث ہے, کتنی گندی ہے. حضرت موسیٰ کے جو نبی ہیں, جو رسول ہیں, جن پر کتاب اتاری گئی اللہ کی طرف سے, جو ہم کلامی کرنے والے تھے, اللہ سے بات چیت کرنے والے تھے, لیکن ان کی باتوں کو نہیں مانا, انہوں نے ان کے فرمان کو نہیں مانا. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقتی طور پر حضرت موسیٰ پر ایمان دے کر آئے, ایمان لایا انہوں نے. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرعون کا واقعہ ہوا. فرعون جو ہے حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کو جو ہے وہ مارنے کے لیے, قتل کرنے کے ارادے سے بڑی فوج تیار کر کے ان کے پیچھے جا رہا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار ہو کر جو ہے جب آگے چلے اور فرعون اور فرعونیوں کا لشکر جب دریا میں آیا, دریا میں آ کر جب غرق ہوا, جب مر گیا, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو, دیکھو سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے, عصا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے, اللہ پھر پیچھے جائیں گے تو فرعون اور فرعون کا لشکر ہمیں مارے گا, اور آگے تو دریا ہے, اگر دریا میں کودیں گے, دریا میں جائیں گے تو ہم ڈوب کر سب مر جائیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آواز دی, پھر اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے, چھڑی ہے, جو لکڑی ہے, اس کو آپ جو ہے دریا پر, پانی پر مار دو. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں جو عصا ہے, جو لکڑی ہے, اس لکڑی کو پانی میں مارا تو پانی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 12 راستے بنائے, 12 راستے بنائے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے 12 خاندان کے الگ الگ آدمی تھے, تو 12 راستے بنائے, اور اس راستوں سے چل کر حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے ماننے والے جو ہے انہوں نے دریا کو اور اس سمندر کو اور اس پانی والے علاقے کو پار کیا انہوں نے. اور فرعون نے بھی یہ سوچا یہ ہمارے لیے راستے بنائیں گے, یہ میں نے راستہ بنایا. جب فرعون اس راستے پر گیا, فرعون کا لشکر جب اس راستے پر گیا تو راستے جو ہے ختم ہو گئے اور پانی آپس میں مل گیا, اور فرعونی لوگ جو ہے اس دریا میں ڈوب کر مر گئے.
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے گئے، آگے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اللہ کا سچا نبی ہوں، آپ میری باتوں کو مانو، آپ میرے جو ہے میرے فرمان کو مانو، میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے جو ہے اللہ کی باتوں کی نافرمانی شروع کی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی اس کتاب کو ماننا انہوں نے چھوڑ دیا، اس کتاب کو ماننا کیا کیا انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی وجہ سے جو ہے ان کو ایک زمین کے اندر مقید بنایا، قید بنایا، زمین کے اندر ان کو قید بنایا، جس میدان کو میدان تیہ کہتے ہیں، اور کہا کہ 40 سال تک آپ اس میدان میں رہیں گے، 40 سال تک آپ اس علاقے میں رہیں گے، اس میدان میں رہیں گے، اور اس میدان سے آپ باہر نہیں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو حکم دیا۔ اس سے پہلے واقعہ پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پر، دوسرے پہاڑ پر جب اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلامی کرنے کے لیے جب گئے، تو اس وقت یہاں پر فرعون اور فرعونیوں کے لشکر سے جب بچ کر جب آگے چلے تو آگے میں جو ہے ان کو ایک علاقہ ملا، ایک دیہات تھا، ایک علاقہ تھا، اور اس علاقے میں کچھ لوگ آباد تھے، کچھ لوگ رہنے والے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے دیکھا کہ اس علاقے والوں نے گائے جیسے ایک مورتی بنائی ہے، گائے جیسی ایک مورتی بنائی ہے، مٹی کی مورتی بنائی ہے، اس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، اس کو اپنا خدا مانا ہے، اس علاقے والوں نے اپنا معبود مانا ہے، اپنا مالک اور خالق مان کر اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت موسیٰ سے درخواست کی، اے موسیٰ، جیسا اس علاقے والوں نے ایک مورتی بنائی ہے اور اس مورتی کی پوجا کر رہے ہیں، اسی طرح ہم بھی ہمارے خدا کی مورتی بنائیں۔ اب اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ ہم آپ کی مورتی بنائیں گے، آپ کی تصویر بنائیں گے، آپ کو مجسمہ بنائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کو طور پر جب اللہ نے ان کو بلایا تو انہوں نے کیا کیا، بچڑے کو، گائے کے بچڑے کو انہوں نے اپنا معبود ماننا شروع کیا۔ کنہوں نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے۔ پھر اتنے میں اللہ نے کہا کہ آپ کے ماننے والوں نے، آپ طور پر آئے ہوئے ہیں، آپ کے جو ہے پیچھے انہوں نے کیا کیا، بچڑے کو اپنا معبود مانا، میری نافرمانی کی، جاؤ ان کے پاس، جاؤ تبلیغ کرو، ان کو سمجھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آیا اور ان کو سمجھایا، اے جو گائے ہے، گائے کا جو بچڑا ہے، اے معبود نہیں ہو سکتا، اللہ وہی ہے جو کسی کا محتاج نہیں، جو نہ کھاتا ہے، جو نہ پیتا ہے، نہ کبھی اس کو اونگ آتی ہے، نہ کبھی وہ سوتا ہے، اور یہ بچڑا جو ہے گائے کا، اس کو کھانے کی بھی ضرورت ہے، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اس کو پیاس بھی لگتی ہے، یہ سوتا بھی ہے، یہ دوسروں کا محتاج بھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس کو معبود نہیں مانتے۔ پھر سزا کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک میدان کے اندر، جس میدان کا میں نے تذکرہ کیا، جس کو بولتے وادی تیہ، وادی کا معنی میدان، وادی تیہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو وہاں پر مقید کیا، قیدی بنایا، اور کہا اب اس علاقے سے، اب اس میدان سے باہر نہیں جا سکتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی قوم نے کہا، موسیٰ، ہمارے مکانات تو نہیں ہیں، ہمارے پاس تو کھیتی باڑی نہیں ہے، ہم کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے، اور کس طرح ہم زندگی گزاریں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام کی۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ 40 سال تک آپ کو وہاں پر رہنا ہے، اور 40 سال تک جنت کا دسترخوان آپ کو اور آپ کے قوم کو جو ہے اترائیں گے، میں اتراؤں گا۔ اور میرے بھائیو، قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ من اور سلوا، من اور سلوا، ہماری زبان میں من آئس کریم کو کہتے ہیں، اور سلوا جو تلی ہوئی بھنی ہوئی گوشت کی جو ایک تیتر بٹیر ہے، ایک قسم کا جانور ہے تیتر بٹیر، جیسے مثال کے طور پر ہمارے زمانے میں ہمارے جس کو مرغ مسلم کہتے ہیں، بھنا ہوا گوشت، کچا گوشت، پکایا ہوا گوشت، تو روزانہ عصر کے وقت اللہ تبارک تعالیٰ بھنا ہوا، جنت کا بھنا ہوا، جنت سے پکایا ہوا گوشت روزانہ حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کو اللہ جو ہے آسمان سے اتار دیتے، اور اس کے بعد آئس کریم، من جو ہے، من کے جو ہے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ آئس کریم اتار دیتے۔ لیکن 40 سال تک کچھ دنوں کھایا اور حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، آپ کے خدا روزانہ ہمیں آئس کریم اور گوشت کھلا رہے ہیں، ہمیں تو بھاجی کھانا ہے، ہمیں تو الگ الگ میوے کھانا ہے، الگ الگ پھل کھانا ہے، الگ الگ فروٹ کھانا ہے، جو اللہ نے نعمت دی اس کی ناشکری کی۔
اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرنے لگے کہ ہمیں پسند نہیں، اس سے اور اچھا کھلاؤ، اس سے دوسری جو ہے پکوان اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی پکوان کھلائے ہمیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے من اور سلوا کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بند کی۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنو اسرائیل نے انہوں نے انبیاء کی نافرمانی کی، انہوں نے انبیاء کی نافرمانی کی، یہاں تک کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، حضرت زکریا کو قتل کیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، اور حضرت مریم کے اوپر تہمت لگائی، حضرت مریم کے اوپر تہمت لگائی، کیونکہ حضرت مریم جو ہے فرشتے کی روح سے ان کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا، اور پھر اس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت مریم پر تہمت لگائی کہ مریم آپ نے نعوذ باللہ من ذالک کسی اور جگہ آپ نے اپنا منہ کالا کیا، ایک نبی پر، ایک نبی ہے اور رسول ہے حضرت مریم، ان کے اوپر جو تہمت لگا رہے۔ پھر اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے گہوارے کے اندر بچہ جو ہے بولتا نہیں ہے، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی طاقت دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے کے اندر کہا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کی طرف سے میں پیدا ہوا ہوں، میں جو ہے وہ زنا والی اولاد نہیں ہوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور جب وہ نبی اور رسول بنائے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے تکلیفیں دینا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ستانا انہوں نے شروع کیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی انہوں نے پلاننگ کی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا ایک قافلہ، یہودیوں نے اپنا ایک قافلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے تیار کیا، اور اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے زمین سے آسمان پر زندہ اٹھایا گیا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور قرب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی سرکار دو عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے امتی بن کر وہ آئیں گے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا منشا یہ ہے کہ بنو اسرائیل ہے، یہ بنو اسرائیل یہودی پہلے سے مسلمانوں کی دشمن ہے، پہلے سے اسلام کی دشمن ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10-15 منٹ زیادہ ہوگا کہ اسرائیل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ آئے تو اس وقت مدینہ منورہ کے اندر اسرائیل کے یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، ایک کا نام تھا بنو قینوقا، ایک کا نام تھا بنو نذیر، اور ایک کا نام تھا بنو قریظہ۔ اور آنے کے بعد ان کو مسلمانوں سے خطرہ تھا، مسلمانوں سے ڈر تھا، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کے ماننے والے صحابہ کرام مدینہ منورہ آئے، فوراً جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا دوستانہ تعلق قائم کیا کہ آج سے ہم آپ کے دوست، اور میرا جو دشمن ہے وہ آپ کا دشمن، اور آپ کا جو دشمن ہے وہ میرا دشمن، کبھی میں آپ کے خلاف ہم آپ کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے، اور ہم آپ کے خلاف منافقت نہیں کریں گے، کبھی ہم آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا۔ کیا دھوکہ دیا؟ کہ بنو نذیر جو یہودی کا قبیلہ تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلایا، اپنے یہاں، ان کا علاقہ الگ تھا، جیسے اسلام پور ایک شہر ہے اور مومن محلہ الگ ہے، اکبر محلہ الگ علاقہ ہے، اور یہاں پر عروج ساوکارے الگ علاقہ ہے، اسی طرح مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کی بستی الگ تھی اور یہودی کی بستی بنو قینوقا، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان کی بستیاں الگ تھی۔ تو انہوں نے اپنی بستی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ تجارت قائم کریں گے، آپس کے اندر ہم تجارت قائم کریں گے، مل کر جو ہے طاقت اپنی بڑھائیں گے اور اچھی طریقے سے ہم تجارت قائم کریں گے، اور اس تجارت سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ہم کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ذریعے جو ہے بنو نذیر کے جو ہے وہ قبیلے میں، ان کے خاندان میں، ان کے علاقے میں گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمرے میں بلایا گیا، اور پہلے سے ان کا ایک پلاننگ یہ تھا، پہلے سے ان کا ایک منصوبہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرنے کے لیے بیٹھیں گے اور جب بات شروع ہوگی تو اوپر سے ایک بڑا بھاری پتھر نیچے گرانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر گرانا ہے۔ جب سر پر گرائیں گے تو نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں گے، جیسے ہی وہ مریں گے تو اسلام اور مسلمان سب مٹ جائیں گے، یہ ان کا پلاننگ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اتنے میں بات شروع تھی اتنے میں حضرت جبرائیل آئے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے گئے اور وہی کے اندر بتایا گیا کہ آپ آنے سے پہلے بنو نذیر جو یہودی ہے انہوں نے اس طرح کا پلاننگ کیا ہے اور اوپر سے بھاری پتھر گرانے والے اور آپ کو جو ہے وہ مارنے والے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ کہا نہیں اور باہر نکلنے کے بعد سیدھا مدینہ منورہ چلے گئے, سیدھا اپنے علاقے میں چلے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے حضرت عمر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آئے ہوئے تھے, حضرت عمر اور حضرت ابوبکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیے اور اللہ کے رسول سے فرمانے لگے, اللہ کے رسول کیا ہوا, آپ کیوں نکل کر آئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آئندہ کل ہمیں بنو نذیر سے مقابلہ کرنا ہے, کیونکہ بنو نذیر نے معاہدہ وعدہ توڑ دیا ہے اور مجھے مارنے کے لیے اور آپ کو مارنے کے لیے آپ جو ہے ہمارے آنے سے پہلے انہوں نے پلاننگ کی. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن صحابہ کی جماعت لے کر بنو نذیر کے پاس گئے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امن مانگی اور ہمیں مارو مت, ہم مدینہ منورہ چھوڑ کر جاتے ہیں. تو مدینہ منورہ چھوڑ کر گئے. پھر اس کے بعد غزوہ خندق کے موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ, ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری میں مکہ مکرمہ سے کافروں کا 10,000 کا قافلہ مدینہ منورہ کی طرف آئے اور آنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو, یعنی مدینہ میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں, جتنے بھی مسلمان آباد ہیں, تمام مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا ہے. اور ان کا ساتھ مدینہ منورہ کے اندر جو بنو قینوقا, بنو نذیر تو پہلے سے چلا گیا تھا, یہودی قافلہ, اور یہودی 2 خاندان باقی تھے, ایک بنو قریظہ اور بنو قینوقا, یہ 2 خاندان باقی تھے. تو ابو سفیان کو آنے کے لیے انہوں نے مدد کی اور کہا کہ آپ جو ہے مدینہ کے سامنے کے حصے سے آؤ اور ہم جو ہے مدینہ کے پیچھے سے آئیں گے اور دونوں مل کر مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے. اس طرح کی انہوں نے پلاننگ کی, اس طرح انہوں نے معاہدہ اور وعدہ توڑا. اور غزوہ خندق کے اندر بہت ساری مرتبہ انہوں نے حضرت ابو سفیان کا ساتھ دیا, کفار کا ساتھ دیا. جب غزوہ خندق ختم ہو گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے مکان میں تشریف لائے اور انہوں نے جو ہے جو ہتھیار کا جو لباس تھا, جس کو زیرہ بولتے اردو کے اندر, زیرہ ہتھیار کا لڑائی کا جو لباس تھا وہ لباس اتارا. جیسے ہی اتارا, صبح کے وقت اتارا اور ظہر کی نماز کے بعد حضرت جبریل آئے وہی لے کر اور کہا کہ آپ ابھی غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ منورہ کے اندر یہود کے 2 قبیلے آباد ہیں, ایک بنو قریظہ اور ایک بنو قینوقا. انہوں نے کافروں کا, کفار کا ساتھ دیا ہے, انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے, معاہدہ توڑ دیا ہے, اور ابھی اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ان کا جا کر خاتمہ کرو. وہ مدینہ میں آباد تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فوراً اثر سے پہلے وہ جنگ کا, لڑائی کا لباس جس کو زرہ بولتے وہ پہن لیا, تلوار اور ہتھیار اٹھا لیے اور صحابہ کو حکم دیا کہ ہمیں بنو قریظہ اور بنو قینوقا کے علاقے کی طرف جانا ہے. یہ مدینہ منورہ کے دوسرے علاقے میں آباد تھے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں, کیا ایسا معاملہ ہوا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے جلدی جانا ہے, ابھی عصر کا وقت ہو چکا ہے, عصر کی نماز ہمیں بنو قینوقا اور بنو قریظہ کے علاقے میں عصر کی نماز پڑھنا ہے, مدینہ منورہ اپنے علاقے میں جو ہے عصر کی نماز ادا نہیں کرنا, اتنی جلدی جانا. فوراً چلے گئے. چلے جانے کے بعد بنو قریظہ والے جو ہے صحابہ کرام نے 7 دن تک وہ ایک قلعے کے اندر بند ہو گئے. ان کو معلوم ہو گیا کہ ہم نے مسلمانوں سے وعدہ خلافی کی ہے, مسلمانوں سے ہم نے عہد وعدہ شپت ہم نے توڑ دی ہے, ابھی مسلمان جو ہے ہمیں مار دیں گے. اس لیے وہ قلعے کے اندر بند ہو گئے. بند ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے 7 دن تک اس قلعے کا محاصرہ کیا, گھیراؤ کیا. پھر اس کے بعد وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ہمیں معاف کرو, ہم آپ سے جو ہے امن چاہتے ہیں, ہم آپ سے صلح کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے بڑی غلطی کی ہے, آپ نے بڑا وعدہ خلافی کی ہے, آپ نے معاہدہ توڑا ہے, آپ نے غداری والا معاملہ کیا ہے, آپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. آپ کے معاملے میں آپ کا جو دوست ہے سعد بن معاذ, ایک صحابی تھے, مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے تھے, سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ہی کے معاملے میں فیصلہ کریں, اور جو فیصلہ کریں گے اس پر میں عمل کروں گا. سعد بن معاذ کو بلایا گیا. تو سعد بن معاذ نے کہا اللہ کے رسول, اے یہودی اے مسلمانوں کی دشمن ہے, اے یہودی اے اسلام کی دشمن ہے, ان سب کو جو ہے ان کے نوجوانوں کو قتل کیا جائے, ان کے بچوں کو, ان کے بوڑھوں کو, ان کی عورتوں کو غلام اور باندیا بنایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد بن معاذ کا جو حکم ہے وہی اسلام کا, قرآن کا, اللہ کا اور میرا بھی حکم ہے.
تو نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور نوجوانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خندق کھودی، ایک گڑھا کھودا اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لائن سے ایک کے بعد دیگر سب کو قتل کیا۔ کیوں میرے بھائیو؟ اسلام نے ظلم نہیں کیا؟ کیا کیا انہوں نے؟ بولو، اسلام کو دھوکہ دیا، دھوکہ دیا نہیں دیا؟ مسلمانوں کو دھوکہ دیا، مسلمانوں سے غداری کی، مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کافروں کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن جب دشمن لڑائی کے لیے آیا تو اندرونی اعتبار سے کیا کیا؟ بولو، مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ہرانے کے لیے اندرونی اعتبار سے مسلمانوں کو دھوکہ دینا شروع کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، پہلے زمانے سے یہودی اسرائیل مسلمانوں کی کٹر دشمن ہے۔ ابھی تو وقت لمبا ہو چکا ہے۔ فلسطین کے اندر اسرائیل کب آیا، کیسے آیا؟ فلسطین کے اندر پہلے اسرائیل آباد تھے کہ نہیں، یہودی آباد تھے کہ نہیں؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اس کے بارے میں روشنی ڈالی جائیں گی۔ لیکن یاد رکھو، آج فلسطین کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، غزہ کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے میرے بھائیوں اور میرے بھائیوں، وہاں غزہ کے مسلمانوں کو، غزہ کے بچوں کو، غزہ کے وہاں کے عورتوں کو دیکھنے کے بعد میرے بھائیوں ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ہر بچے کے اندر شہادت کا جذبہ ہے، ہر بچے کے اندر اسلام کی خاطر اپنا ٹیٹس بنانے کے لیے نہیں میرے بھائیوں، میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، اپنا ٹیٹس بنانے کے لیے کسی پجاری کے پاس نہیں جاتے ہو، بلکہ اسلام کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کا جذبہ ان کے اندر ہے۔ یہ کیوں ہے بولو میرے بھائیوں؟ فلسطین اور غزہ کے بچے، ان کے ہاتھوں میں موبائل نہیں ہے، ان کے ہاتھوں میں موبائل نہیں ہے، یہ موبائل کے ذریعے گیم نہیں کھیلتے، ان کا مشغلہ صبح سے شام ایک قرآن کریم مکمل کرنا ہے میرے بھائیوں۔ غزہ فلسطین کے بارے میں میرے بھائیوں، فلسطین کے اندر 5 سال کا لڑکا حافظ قرآن ہوتا ہے۔ کتنے سال کا لڑکا؟ فلسطین کا بچہ اور بچی، لڑکا اور لڑکی دونوں بھی حافظ قرآن ہوتے ہیں، قرآن کریم حفظ کیے ہوتے ہیں۔ اور ہمارا بچہ بولو بوڑھا ہوتا ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے، لیکن آج تک کبھی اس نے قرآن ہاتھ میں نہیں لیا ہوتا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے میرے بھائیوں فلسطین کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، غزہ کے مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا بھر کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ یعنی کیا؟ جب ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا درد پورے بدن کو ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو، سر کو تکلیف ہو جائے تو اس کا درد سر کو ہوتا ہے کہ پورے بدن کو ہوتا ہے؟ پورے بدن کو ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھو، دنیا میں کسی بھی علاقے میں مسلمانوں کے اوپر ظلم اور بربریت اگر زیادتی کی جائے تو اس کا درد، اس کی تکلیف اور اس کا کڑن ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ کیا کرتے بولا ہم؟ ارے وہ تو دہشت گرد ہے، کسی نے کہا وہ دہشت گرد ہے، اس کے پیچھے ہم چلے جاتے، کسی نے کہا ہے آتنکوادی ہے، اس کے پیچھے چلے جاتے۔ میرے بھائیو یہ لباس آتنکوادی نہیں ہے، یہ لباس اخلاق سکھانے والا ہے، یہ لباس اپنے حق کے لیے لڑنے والا لباس ہے، یہ چہرہ اپنے حق کے لیے لڑنے والا چہرہ ہے میرے بھائیو۔ اس لیے میرے بھائیو روزانہ ہم ہماری دعاؤں کے اندر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ، کریں گے، گڑگڑائیں گے، ایک آنسو بہائیں گے ان کے لیے۔ ایک آنسو تو ہم دوسروں کے لیے بہاتے ہیں، جو ہمارے سے ناراض ہوتے ہیں ان کے لیے بہاتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں افسوس کی بات ہے آج تک ہم نے کبھی سنتے ہیں واٹس ایپ پر آ رہا ہے، ہمارے گروپ میں آ رہا ہے، اس کو دیکھتے ہیں اور جو ہے زبان سے وہ الفاظ نکالتے ہیں کیسے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور جو ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ نہیں، بلکہ ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ ہمیں ایک کام کرنا ہے کہ مسلح بچھا کر ان کے لیے ہمیں 2 رکعت پڑھنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ دعا سلاح المومن، دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس ہتھیار کو استعمال کرو۔ اسی لیے میرے بھائیوں آنے والی اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد مرکز کے اندر آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے بڑوں کا۔ یہاں پر بہت سارے پرانے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اسلام پور کے اندر جو ہے بڑے مولانا تھے، مولانا محمود صدیقی کی بھی جن کو بولتے ہیں، علی مولانا تھے، اور جو ہے باغ والے مولانا وغیرہ۔ جب بھی اسلام پور اور جو ہے اسلام پور کے اطراف میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا تو اس وقت کیا کرتے تھے؟ وہ
آیت کریمہ کا ورد کرتے نہیں یاد ہے نا آپ کو؟ تو اسی لیے جو ہے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، یہ ہمارے بھائی ہے، یہ ہماری بہنیں ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں میرے بھائیوں، ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے گویا ہمارے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے، یہ ہمارے اوپر زیادتی ہو رہی ہے۔ تو ان کے لیے آنے والی اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد مرکز کے اندر آیت کریمہ کا ورد رکھا گیا ہے، اور یہ بزرگوں سے ثابت ہے، اور بزرگ اس طرح اللہ والے اس طرح کرتے ہیں، اور اجتماعی طور پر وہاں پر دعا ہوں گی، تو تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہاں پر پہنچے۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ آنے والے اتوار کو 3 سے 5 اردو اسکول کے اندر پرائمری کے پیچھے والا جو ہال ہے وہاں پر مستورات کو جوڑا گیا ہے، اور اس عنوان پر جوڑا گیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری لڑکیاں ارتداد کے دہانے پر ہے، اسلام چھوڑ رہی ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے کس طرح دینداری جو ہے ان کے ذہن میں بیٹھ جائے، کس طرح اسلام اور اہل اسلام کی محبت بیٹھ جائے، اس لیے عورتوں کا آنے والی اتوار کو 2 سے 3 بجے اردو اسکول میں جوڑا گیا ہے، اور اسی اتوار کو شام میں عشاء کے بعد آیت کریمہ کا ورد جامع مسجد مرکز میں رکھا گیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں ہمارے یہاں پر بھی اجتماع ہے، اجتماع کے لیے جو محنتیں چل رہی ہیں میرے بھائیوں، اجتماع اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو سبق بھول گئے ہیں، بھولا ہوا سبق ہمیں اجتماع کے ذریعے یاد ہو جائے۔ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں؟ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ تو یہ سبق ہم بھول گئے، اس بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے میرے بھائیوں اجتماع رکھا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمارے یہاں پر بھی آئندہ مہینے کے اندر اجتماع ہے، اور اجتماع کی محنت چل رہی ہے۔ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اجتماع کی محنت کے اندر جو ہے ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کے اندر اپنا وقت فارغ کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہوا، میں معافی کا طلبگار ہوں۔